بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر بن دینار سے مروی ہے، انہوں نے کہا میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں کعبہ بنانے کے لیے لوگوں کے ساتھ پتھر ڈھونڈتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہبند باندھے ہوئے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے میرے بھتیجے، اگر تم تہبند اتارتے اور اس کو اپنے کندھوں پر پتھر کے نیچے ڈال دیتے تو تم پر آسانی ہوگی۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہبند کو اتار کر کندھے پر ڈال لیا، اسی وقت بے ہوش ہو کر گرے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ننگا نہیں دیکھا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آن کھڑا ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنے لگا، ایک کپڑے میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بھلا تم میں ہر شخص کو 2 کپڑے مل سکتے ہیں؟ پھر ایک شخص نے یہی مسئلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، انہوں نے کہا اب اللہ نے تم کو وسعت دی تو تم بھی وسعت کے ساتھ رہو۔ اب چاہے کہ ہر شخص نماز میں اپنے کپڑے اکٹھا کر لے، کوئی ازار اور چادر میں نماز پڑھے، کوئی ازار و قمیض میں، کوئی ازار و قبا میں، کوئی پاجامہ اور چادر میں، کوئی پاجامہ اور قمیض میں، کوئی پاجامہ اور قبا میں، کوئی جانگیہ اور قبا میں اور کوئی جانگیہ اور قمیض میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میرا خیال ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی کہا کہ کوئی جانگیہ اور چادر میں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، احرام باندھا ہوا شخص کیا پہنے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قمیض نہ پہنے، نہ پاجامہ اور نہ باران کوٹ، وہ کپڑا جس میں زعفران یا درس لگی ہو۔ پھر جس شخص کو جوتیاں نہ ملیں جن میں پاؤں کھلا رہتا ہے، وہ موزے کاٹ کر پہن لے، ٹخنوں سے نیچے ہو جائیں۔ اور ابن ابی ذئب نے اس حدیث کو نافع سے بھی روایت کیا، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا روایت کی۔